معزز تاجر بھائیو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں چھوٹا تاجر پس گیا، برباد ہو گیا، اس کی معیشت تباہ ہو گئی اور حکومت کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو پہلے تو حکمران طبقہ مبارکباد قبول فرمائیں کہ انہوں نے انتہا کی کوشش کی معیشت کو تباہ کرنے کی، انہوں نے انتہا کی کوشش کی اپنے غریب اور کمزور تاجر کو برباد کرنے کی، انہوں نے انتہا کی کوشش کی باوجود اس کے کہ ہم نے بہت سی تجاویز دیں، بہت شور مچایا، ہماری کوئی بات نہ سنی، لہٰذا انہیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ حکومت کو ایک عظیم کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے اپنے کمزور طبقے کو، معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو زور بازو سے، قوت سے اور ریاستی جبر سے جس طرح دبا لیا، تو اس پر حکمرانوں کو ضرور کوئی تمغہ، کوئی ان کو ہار اور کوئی نہ کوئی ان کو تاج پہنایا جانا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں جناب سپاہ سالار سے، میں جناب قمر جوید باجوہ صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو دکانیں بند کروانے کے حوالے سے جس طرح اس سارے کام کے اندر ملوث کیا گیا، وہ اچھی بات نہیں ہوئی۔ ہم افواج پاکستان کا احترام کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، فوج سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، فوج کے روب اور دبدبے میں اور فوج سے مرعوب بھی ہیں، یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا روب و دبدبہ اور فوج کا احترام عوام کے دلوں میں ہر وقت رہنا چاہیے، اور یہی ہمارے قومی مفاد کا عین تقاضا ہے۔ لیکن فوج کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے ہمارا روزگار بند کرانے کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے سپاہ سالار ہیں، اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے کہ فوج یہ کام تو ضرور کرے کہ فوج کے موبائل یونٹس موجود ہوں مارکیٹوں میں اور تاجروں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہو، ویکسین لگائی جا رہی ہو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ فوج رش کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنا رول پلے کرے، بہت اچھا کام ہے، بہت نیک نامی ملے گی۔ فوج جو ہے وہ ماسک پہنانے کے حوالے سے لوگوں کو قائل اور مائل کرے اور سختی کرے، بہت اچھا کام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن فوج کے ذریعے دکانیں بند کروانا، زبردستی کاروبار کی بندش، یہ چیز جو ہے یہ عام تاجر کے دل میں فوج کے وقار اور عزت کو بڑھانے کا سبب نہیں بن رہی، اور ایک ذمہ دار اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جو جذبات نیچے چھوٹے تاجروں کے اندر موجود ہیں، میرا فرض ہے کہ تاجر نمائندہ ہونے کے ناطے میں آپ کے گوش گزار کروں، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ہمارا کام آپ تک حقیقت حال پہنچانا ہے۔ تیسری بات میں تاجر بھائیوں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تاجر بھائیوں دیکھیں، احتجاج آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں دکانیں بند کر کے، اور جب کا یہ کرونا وائرس آیا ہے اب احتجاج کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اب دکانیں بند کرنے والا احتجاج نہیں ہے، اب تو دکانیں کھول کر احتجاج کرنا ہے، اور دکانیں کھول کر جو احتجاج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے طور طریقے بھی بدلنے پڑیں گے۔ ہم آپ کو اور آپ کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، لیکن جب تک آپ کی مدد، معاونت، تعاون اور آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ مکمل طور پہ نہیں ہوگی، ہم آپ کے اس عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکیں گے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ بھی یہ سوچ لیں کہ اب جب کبھی احتجاج کی کال دی جائے گی تو آپ کو فزیکلی اس احتجاج کا حصہ بننا ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم تمام دیگر تاجر تنظیموں اور گروپوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، اور آئندہ کے لیے ایسی صورتحال نہ پیدا ہو اس کے لیے ایک مربوط لاہ عمل اختیار کریں گے، اور وہ لاہ عمل یہ ہوگا کہ ہم NCOC کے دفتر کے باہر گھیراؤ کرنے اور وہاں دھرنا دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ہم تب تک NCOC کے دفتر کے باہر بیٹھے رہیں گے جب تک اسد عمر
اور ان جیسے بہت سے جو ارسطو ہیں ان کو NCOC سے مستعفی نہیں کروا دیا جاتا، کیونکہ یہ تمام تر تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اور یہ ہم عید کے بعد پلان کرنے جا رہے ہیں۔ تو تاجر بھائیوں، جب کبھی بھی ہم اس مشترکہ کال کو آپ تک بذریعہ میڈیا پہنچائیں تو یہ آپ کا اولین فرض ہوگا کہ آپ ہماری کال پہ لبیک کہیں، اور آپ اسلام آباد میں NCOC کے دفتر کے باہر آ کر ہمارے اس احتجاج میں شامل ہوں، جو بھی ہم تاریخ دیں جو انشاءاللہ متفقہ اور مشترکہ ہوگی، تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اور آئندہ کے لیے ہم حکومت کو یہ پیغام دے سکیں کہ چھوٹے تاجر کی روزی اور روٹی سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور اس کو روزگار سے محروم کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔